السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی. اوکے. اللہ کی قدرت، آنکھ کی بناوٹ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگا دیے. ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کیا ہے سائز کا پتہ چلتا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی بلب کیا ہے بجھ جائے تو کالے گورے اور دوری نزدیک اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگیں. آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو جو ہماری آنکھ ہوتی ہے اس میں بہت سارے بلب نما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بلب جو ہے چیز کو بڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوٹا کرنے کے لیے ہوتا ہے، پتلا دیکھنے کے لیے، رنگ کے لیے. اگر اس میں سے کوئی بلب خراب ہو جاتا ہے تو انسان کو ساری چیزیں سیم ہی لگنے لگ جاتی ہیں یا دکھنا بند ہو جاتا ہے. اور کیا ہے قطب تارہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے کیا ہے مدار پر گھومتے رہتے ہیں. اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں کیا ہے ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی میں ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنے سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں. بلا شبہ اس قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی. تو ایک قطب تارہ ہوتا ہے تو جس کے ذریعے جو لوگ بھٹک جاتے ہیں سفر وغیرہ میں، وہ اس تارے کی مدد سے کیا ہے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اب پرندوں کا فضا میں اڑنا، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں. کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں. دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے. انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، اور کبھی اسی حالت میں کیا ہے پر سمیٹ لیتے ہیں، اسی حالت میں اڑتے رہتے ہیں. تو اڑنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں پھرتے رہتے ہیں. انہیں خدائے رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے. بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. سورہ ملک میں کیا 19 میں آپ جا کے اس کی آیت کو دیکھ سکتے ہیں. اب زمین کے خزانے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پیٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں. اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جس سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیور بنایا جاتا ہے. اور پھل فروٹ پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے رہتے ہیں. زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ نعمت ہوگی، بہت ساری نعمتیں اس کے اندر ہم پڑھیں گے، آپ سنتے رہیں اس کو. سورج کی گرمی. اللہ نے سورج کو پیدا کیا. دراصل یہ آگ کا ایک گولہ ہے جو ساری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا دیتا ہے. سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں کیا ہے ایٹم بم زمین پر گرا جانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اتنے ایٹم بم زمین پر گرا جانے برابر ہے جتنی گرمی وہ زمین پر پھینکتا ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اب اگر سورج کو پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. اگر اس سے زیادہ بھیج دی تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی. اس کے بعد سورج مکھی کا پھول. اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کے عجیب صلاحیت رکھی ہے. سورج کے کرنوں کے ساتھ
اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے، جیسے سورج ادھر ادھر گھومتا ہے جاتا ہے تو وہ بھی ادھر ادھر گھومتا ہے۔ جب صبح کے وقت جو ہے سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے جس طرف سورج رہتا ہے، اور دھیرے دھیرے ٹیڑھا ہو جاتا ہے جب سورج ڈھلنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کے شعاعوں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بے شک جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چمکدار لعل یعنی جیب، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ازلی دشمن سانپ جیسے زہریلے جاندار میں یہ خوبی رکھ دی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے، ٹھیک ہے، سانپ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اژدھوں کے جسم میں روشن اور بے حد قیمتی لعل پیدا کرتا ہے، وہ اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے، اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑے کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لعل پیدا کر دینا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اب ریشم کا کیڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے، اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں، یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹے رہتے ہیں، پھر اس تار کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ کس نے پیدا فرمائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھولوں میں رس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے جن پر وہ موسم کے لحاظ سے پھل اگاتا ہے، ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں، پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمی اور انگور جیسے پھلوں میں ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنے قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں پیدا کرتا ہے؟ رس وغیرہ۔ اب بارش میں قدرتی نظام، اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی جلدی اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتے تو زمین میں بڑے بڑے گھڑے ہو جاتے اور تمام جاندار، حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، بہت دھیمی ہو جاتی ہے۔ اگر جس اسپیڈ سے اگر بارش گرے تو وہ چھید کر دے گی، جس سے دنیا کے تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ اب انسانی عقل، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش و طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی، مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرمائے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اب اونٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی پیدائش و بناوٹ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ذرا غور کرو کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں بغیر کچھ کھائے پیے 8 دن زندہ رہ سکتا ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک دن میں 50 کلو کھانے کی صلاحیت ہے، مگر 2 کلو گھاس دانے پر 1 مہینہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے وزن سے 1/3 پانی پیٹ کی ٹنکی میں جمع کر کے مہینے استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے ہونٹ جو ہے مضبوط اور ربڑ کی طرح ہوتے ہیں جن سے وہ سخت کانٹے پلاسٹک وغیرہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے۔ وہ 2.5 کوئنٹل وزن لے کر 40 کلومیٹر کا فاصلہ آرام سے طے کر لیتا ہے۔ بغیر وزن کے 300 کلومیٹر چلنے کی طاقت رکھتا ہے بنا وزن کے، اور ویسے 40 کلومیٹر اور 300 کلومیٹر ویسے چلتا ہے، اگر سامان لے کر چلے گا تو ایسے۔ اور
صحرائے سفر کے مناسبت کی وجہ سے اسے ریگستان جہاز کہا جاتا ہے، ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ اور آخر اونٹ کو یہ خصوصیات کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کیا زبردست کیا ہے قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ ڈالفن مچھلی۔ سمندر کی مچھلیاں انسان سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈالفن نامی ایک مچھلی ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جو کیا ہے مچھیاروں اور غوطہ خوروں سے مانوس ہوتی ہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہے، شارک جیسے خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کے مچھیروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کراتی ہے، اور پانی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے گیند کھیلتی ہے، اور آدمی کے اشارے پر طرح طرح کے کرتب کرتی ہے۔ آخر ڈالفن کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ اب سورج کی منزل، سورج اللہ ہی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، وہ اپنے مقررہ کیا ہے مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرا اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر کیا ہے برف جم جائے گی، ہے نا، سردی کی وجہ سے۔ اگر ذرا سا اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس نے سورج کو جو ہے اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کو سردی اور گرمی کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ اب قوس قزح یعنی رینبو، بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی کیا ہے کمان جو ہے، اس کو ہم قوس اور قزح کہتے ہیں، ظاہر ہوتی ہے جسے رینبو کہتے ہیں۔ کمال کی یہ مختلف رنگ آسمان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کس پینٹنگ ہے نا پینٹنگ کے بغیر چند منٹوں میں اتنی بڑی خوبصورت اور حسین و قیس و قزح کس نے بنائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے، جس میں کیا ہے گردے کی اہمیت، کڈنی وغیرہ کیا ہے، انسان کے خون میں کیا ہے ہر لمحہ زہریلے کیا ہے مادے یعنی ٹاکسن یعنی جو زہریلے پدارتھ ہوتے ہیں، زہریلے چیزیں ہوتی ہیں کی مقدار بڑھتی رہتی ہے نا، بڑھتی رہتی ہے، ان کی مقدار بڑھتی رہتی ہے، اور گردے ان زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کر کے بدن کو صاف خون سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح گردے 24 گھنٹے میں کئی لیٹر خون سے زہریلے کیا ہے مادہ یعنی ٹاکسن نکال کر پورے جسم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ گردے کام کرنا بند کر دیں تو کیا ہے بھاری دولت خرچ کر کے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے خون صاف کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو گردوں کی قدرتی عمل سے ہوتا ہے۔ گردوں کے ذریعے خون سے زہریلے مادوں کو خارج کر کے جسم انسانی کی حفاظت کرنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اب چھوئی موئی کا پودا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے شرمیلی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر کیا ہے تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا۔ اب طوطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھر میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت کیا رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سمجھاتے ہیں، تھوڑی ہی تربیت سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت کیا ہے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے زمین کی کشش۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف جو ہے 2 دن میں کیا ہے زمین بنائی، ٹھیک ہے، 2 دن میں جو ہے زمین کو بنایا، اور اس کے اور فضا کے درمیان ایک حد تک زمین کی کشش رکھی، جس کی وجہ سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی، کشش مطلب گریوٹی کھینچتی ہے، مگر اس کشش کے اندر خاص توازن رکھا گیا ہے کہ نہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر سکے،
ٹھیک ہے، ہر چیز کو اندر کیا نہ کر سکے، جست کر سکے، اور نہ اس طرح آزاد چھوڑ دے کہ فضا میں چلی جائے۔ آخر مناسب انداز میں زمین کے اندر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قدرت سے اس کے اندر یہ کشش پیدا رکھی۔ اب جانداروں کے جسم میں جوڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اندر مختلف جوڑ بنائے۔ خود انسان کے جسم میں بھی بہت سے جوڑ ہیں جن کی وجہ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہمیں چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ جب کبھی انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو تکلیف کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے جسم میں مختلف جوڑ بنا کر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہی کی کاریگری ہے۔ اب ہونٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک دو ہونٹ عطا فرمائے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے، بغیر کسی اسپرنگ کی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی، اور انسان دیکھنے میں بڑا بد شکل معلوم ہوتا اگر ہونٹ نہیں ہوتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہے نا، کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے۔ اب آواز سننے کا آلہ، اللہ تعالیٰ نے آواز سننے کے لیے ہمیں دو کان عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں اور اس کی خوبیوں کمال اور کیفیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض آواز بڑی عمدہ اور دلکش ہوتی ہیں جسے سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور کبھی انہیں کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز سن کر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کان نہ ہوتے تو ہم آواز کی لذت و کیفیت سے محروم ہو جاتے۔ بلا شبہ آواز سننے کے لیے دو کانوں کو بنانا اللہ ہی کی عظیم قدرت ہے۔ اب نمک کا کیا ہے نعمت؟ اللہ تعالیٰ زمین کے کانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے نا، اور جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کی اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمندر کی گہرائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک اس کی گہرائی کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر دباؤ رکھا کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا؟ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرا پانی پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اب سورج کی طوفان لہریں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک زبردست آگ کا گولا بنایا ہے جو روشنی کے ساتھ ہمیں گرمی بھی مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی سورج کے اندر خطرناک قسم کی لہریں بھی اٹھتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ طوفان آتا ہے۔ اگر وہ لہریں زمین پر بسنے والے جانداروں پر پڑ جائیں تو سب کو ہلاک کر ڈالیں گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان شعاعوں اور لہروں کو زمین کے ایسے علاقے کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ ان ہلاک کرنے والے شعاعوں کا غیر آباد علاقوں کی طرف منتقل کرنا اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ تو یہ جو لہریں ہوتی ہیں سورج کی، تو یہ کہاں پر جاتی ہیں؟ یہ شعاعیں یہ صرف غیر آباد علاقوں کی طرف جاتی ہیں، منتقل ہو جاتی ہیں اور کہیں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ابابیل پرندہ۔ قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ ابرہہ ایک لشکر تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا، ہے نا، ابرہہ ایک نام بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و ذہانت عطا فرمائی ہے۔ یہ تنکے اور
گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کیا ہے گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، جو چمگادڑ ہوتی ہے ابابیل کے بڑے دشمن ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں کیا ہے اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں، اور جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اب انگوٹھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ کسی انگلی کے نہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا اس کا کیا ہے بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب بچے کا مادری زبان سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اپنی ماں کو پہچاننے اور دودھ پینے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہر بچہ جو ہے پیدائش ہی سے اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ ان کے اشارے اور آوازیں کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مادری زبان بھی سیکھ لیتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی تعلیم کے ماں باپ کی پہچان کس نے کرائی؟ مادری زبان سیکھنے اور بولنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک اللہ ہی اپنی قدرت سے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے۔ اب زلزلہ کیا ہے؟ زلزلہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں، جو زمین کو ہلنے سے روکے رکھتے ہیں۔ پہاڑ وغیرہ جو ہے زمین کو ہلنے سے روکے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو مل کر ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی زبردست طاقت و قدرت کی نشانی ہے۔ اب بجلی کی کڑک۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش کرتا ہے اور کبھی اس سے بجلی پیدا کرتا ہے، جس کی آواز میں بڑی گرج اور سخت کڑک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی میں روشنی اور آواز پیدا کر کے اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے نا، پھر کبھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتا ہے۔ غرض ان بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خداوندی کا زبردست نمونہ ہے۔ اب انسان کی ہڈیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے، اور کولے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے 10 گنا زیادہ لچک دار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ طاقت پیدا فرمانا اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ اب ہاتھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیگر جانوروں کے مقابلے میں ہاتھی کو بڑا ڈیل ڈول والا بنایا ہے اور زبردست طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس کے پیر عمارت کے 4 ستون کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور کان بڑے پنکھے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اور آنکھیں عام جانوروں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ انوکھی چیز اس کی سونڈ ہے، جس کی مدد سے وہ ان پہاڑی جنگلات میں جہاں مشینیں اور کرین نہیں جا سکتی، وہاں اس کی جسمانی طاقت اور سونڈ کی مدد سے بڑی بڑی درختوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ آخر انسان کی ضرورت پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسے جانور جو ہیں پیدا فرمائے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کی چیز جو ہے پڑھیں گے۔